الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ شوہر یعنی خاوند اپنی بیوی کا دل کیسے جیت لے۔ اگر اس کو ایک جملے میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار کیسے بنائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاندان میاں اور بیوی کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اللہ تعالی چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ بنایا، جس کو آپ پتلا کہتے ہیں، ایک مجسمہ بنایا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ، اس پتلے میں نے روح پھونک دیا تو آدم چل پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ، جو رب اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ بنایا، تو وہ حضرت حوا کا بھی ایک مجسمہ بنا کر کے روح ڈال دیتا اور حضرت حوا چل پڑتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے اسی عورت کو بنایا۔ بتانا یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ سب سے زیادہ تمہارے دل کے قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سلوک، جو برتاؤ آپ اپنے جسم کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سلوک آپ اپنی بیوی کے ساتھ کریں۔ یہ جو بیویاں ہیں، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ اپنی بیویوں کے لیے ایک لباس کی طرح ہیں اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ بیویاں آپ کا جو جسم ہے، اس جسم کا ایک حصہ ہے، پارٹ آف دا باڈی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے؟ جیسے آپ اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ جیسے آپ سلوک کرتے ہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کھاتے وقت میں اچانک آپ کی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے اور آپ کیا کر دیتے ہیں؟ زبان کو کتر دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے جو تکلیف ہوئی ہے، آج تک کسی انسان نے اس جو ایک سیکنڈ کے لیے اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کو محسوس کر کے زبان کو نکال کر کے نہیں پھینکا آج تک۔ وہاں کیا کیا اس نے؟ برداشت کیا۔ آپ راستہ چلتے رہتے ہیں، چلتے وقت میں اچانک ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اب وہ جو ٹھوکر لگنے کے بعد میں آپ کو جو تکلیف محسوس ہوئی، پیر پہ مار لگی، درد ہوا، آج تک کسی نے کبھی پیر کو کاٹ کر کے پھینکا نہیں، آپ نے برداشت کا معاملہ کیا۔ ایسے ہی آپ کی جو بیوی ہے، اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو سکون میں بدلنا چاہتے ہیں تو اگنور کی پالیسی اختیار کریں، درگزر جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، آپ درگزر کرتے رہیں۔ ہاں، ان معاملات میں درگزر کریں جو انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ انجانے میں اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ اس پر ڈانٹیں نہیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو سکون میں بدلنا چاہتے ہیں
تو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ مطلب گھر میں کوئی بھی ہو ان کے ساتھ برداشت کا معاملہ کریں. ایک بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ اگنور کریں گے وہ بیوی ایک نہ ایک دن آپ کے تابع دار ضرور بنے گی. نمبر 1. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں، جب آپ جیسا ہی آپ کا پہلا قدم، سلام تو ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جب باہر کے ماحول میں رہتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی کا معاملہ اور وہاں لطائف سناتے رہتے ہیں، عجیب و غریب طرح کا ایک ماحول رہتا ہے. جیسے ہی ہمارا قدم گھر میں پڑتا ہے تو جو ہسمکھ چہرہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رکھتے تھے وہ گھر میں نہیں رہتا. یہ سب کہیں قرآن حدیث میں لکھا نہیں، ایک تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 4 دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، دیگر باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے بہت ہنس لیا. جیسے ہی 9 سے 10 بجنے کا وقت آیا، جب آپ گھر میں آپ قدم رکھ رہے ہیں تو آپ کا چہرے کا جو ایکسپریشن ہے وہ آپ کا مرجھایا ہوا ہے. اس آپ کے ایکسپریشن کو وہ بیوی جب دیکھتی ہے، وہ جو اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہے تو وہ کر نہیں پاتی، اپنے دل میں دبا لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ گھر میں جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کا غم کون رکھتا تھا؟ سب تکلیفیں ہیں، ساری تکلیفیں ایک طرف، تمام امت کا غم ان کے سینے میں موجود ہے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم گھر میں جب آتے تھے تو ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی تھی کہ میں بھی خوش ہو جایا کرتی تھی. غم حضور کے سینے میں بہت ہے امت کا، لیکن اس غم کو اظہار کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے. بھلے آپ کے جتنے ہزاروں ٹینشن ہو، ہزاروں آپ کے جو ہے کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ گھر میں قدم رکھیں تو مسکرا کر کے آپ قدم رکھیں. حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمت نور اللہ مرقدہ بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے حکیم بھی ہیں، بڑی عجیب و غریب یہ باتیں کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں آج کل کے گھروں میں جو سکون بگڑا ہوا ہے، وہ جو حضور کی جو سنت تھی کہ مسکرا کر کے گھر میں داخل ہونا، وہ سنت چھوٹ گئی ہے. بات میں اپنے سمجھا پا رہا ہوں؟ تو 2 بات. نمبر 1 برداشت کا معاملہ کریں. نمبر 2 جب آپ گھر میں جائیں تو مسکرا کر کے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ اخلاق والا وہ آدمی ہے جس کا رویہ، جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں. ایک دوسری جگہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہو. آپ کے دوست آپ کو نمازی کہہ رہے ہیں، تہجد گزار کہہ رہے ہیں، جتنا بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں that is not important، وہ آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. کیوں؟ 24 گھنٹے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں رہتے. آپ کی جو 24 گھنٹے کی جو لائف ہے، آپ کے ساتھ جو رہنے والی ہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کا خاندان ہے. کیونکہ آپ کا خاندان آپ کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہے. وہ خاندان والا، وہ گھر والا اگر آپ کو کہتا ہے بہت اچھا آدمی ہے تو آپ بہت بہترین آدمی ہے، بھلے دنیا آپ کو بیوقوف کہے. بات سمجھا پایا میں؟ 3 باتیں. چوتھی چیز جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جائے یا 1-2 باتیں وہ کر دیں، بات پر کہتے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا. آپ نہ کہتے ہو لیکن کئیوں جگہ یہ باتیں ہوتی ہیں، میں طلاق دے دوں گا فلاں کچھ. یہ جو دھمکیوں کا جو سسٹم ہے، یہ جب تک آپ دھمکی دیتے رہیں گے اس کے دل میں آپ کی نہ عظمت بڑھے گی نہ آپ کی عزت بڑھے گی. وہ زندگی کاٹ رہی ہے، گزار رہی ہے، بس وہ خوش نہیں ہے آپ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم اور صنف نازک کہا ہے، شیشے کی طرح. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کی اگر آپ اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں بیوی کی تو جتنا تم ڈانٹ ٹپٹ کا انداز اختیار کرو گے وہ اتنا جلدی ٹوٹے گی.
شیشے سے کیوں تشبیہ دی گئی عورت کو؟ آپ دیکھیں قندیل وغیرہ میں، قندیل پہلے تو ہوتی تھی، آج بھی کئی دیہات وغیرہ میں قندیل ہوتی ہے، اس کا جو گلاس ہوتا ہے چھوٹا سا، جب وہ آپ صاف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ تو ایسا نہیں کرتے فوراً کپڑا اٹھا لیا پہنچ دیا لا کے رکھ دیا، نہیں، آپ کے دماغ میں اس کے اوپر پوری توجہ رہتی ہے کہ یہ کہیں سے بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، اتنے نازک سے آپ اس گلاس کو صاف کرتے ہیں۔ جتنا آپ نے اس کے ٹوٹنے کا خیال رکھا ہے، ویسے ہی اگر آپ بیوی کی اصلاح کریں گے تو بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ اس کو ڈانٹ کر بولے اے نماز نہیں پڑھتی بیوقوف عورت، بہت بار سمجھا، نہیں پڑے گی وہ، آپ اس کو محبت سے بولیں، اصلاح کا، نرمی کا انداز اختیار کریں، تو آپ اپنی بیوی کا دل جیت سکتے ہیں۔ بات سمجھا پایا آپ نے؟ پانچویں بات وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک عورت کے مزاج میں، وہ ہم جیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں بیویوں کی کہ میری بیوی تو اتنی حسین و جمیل ہونا چاہیے اور اتنی پڑھی لکھی ہونا چاہیے، ان کی بھی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ان کی بھی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں۔ ہم صرف اپنا بول دیں نہیں ہم کو اتنی پڑھی لکھی عورت چاہیے اور اتنی اسمارٹ چاہیے، آپ اپنی تمنا ہے، لیکن ان کی بھی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں۔ عورت کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری ضرورتوں کو پوری کرے۔ آپ دیکھیں خرچی میں، خرچہ جو گھر کا ہوتا ہے اس میں اتنا تنگی سے ہم کام لیتے ہیں کہ وہ بیچاری بیزار آ جاتی ہے۔ اب ماحول بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ کے 2 لڑکے ہیں یا 1 لڑکے، کچھ بھی اولاد ہے، آپ کے اولاد ہے، آپ نے اس کو کیا کر دیا، 200 روپے ایک دن میں دے دیا اور چلے گئے۔ اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اسی 200 میں ٹماٹر بھی خریدنا ہے، پیاز بھی لانا ہے، سب کچھ خرچہ کرے اور اسی 200 میں بچوں کا خرچہ بھی سنبھالنا ہے۔ اب وہ کیا کرے گی بیچاری؟ تنگ آ جائے گی۔ آپ اگر پکانے میں تھوڑا سا ادھر ادھر انبن ہو گئی، آپ اس پہ چلائیں گے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں کا خرچہ الگ دیتے، اور جو آپ کے سامان کا ہے اگر آپ خود لاتے ہیں تو لے آئیں، اس کے ذمہ اگر لگایا ہے تو اس کا جیب خرچہ الگ ہو، اور کچھ رقم ایسی طے ہونی چاہیے بیوی کے لیے جس کو آپ پاکٹ منی کہتے ہیں، اس کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ جیسے ہی آپ وہ رقم اس کے ہاتھ میں جب آپ دے دیں گے تو اس کا حساب نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا اپنی محترمہ سے کہ یہ 200 آپ رکھ لیں، بس یہ آپ کے ہیں، کچھ بھی کرو میں نہیں پوچھتا، اب وہ خوش ہو جائے گی۔ آپ نے بچوں کا خرچہ الگ دیا، سامان کا خرچہ الگ دیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک عورت اپنے شوہر کو ایک سخی اور کریم اور شریف النفس آدمی دیکھنا چاہتی ہے، اس کی بھی تمنا ہوتی ہے۔ آپ نے وہ 200 پکڑا کر کے کہہ دیا پورا گھر اسی میں سنبھالنا ہے، کیسے سنبھالے گی؟ وہ اکتا جائے گی۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہو تو چلے گا، لائف لانگ اس کو جو ہے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ بیوی کا دل اگر جیتنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے خرچے کو وسیع کریں، جو ضرورت ہے وہ اس کی تمنا کو پوری کریں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہر مزاجن آدمی سہولت پسند ہوتا ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے، دیکھیں تیمارداری میں کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ تیمارداری سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا، آپ جا کر کے اس کے بازو بیٹھ کر کے اس سے 2 لفظ کہیں، یہ جو بیماری ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اس کو یہ 2 باتیں جیسے ہی آپ نے کہہ دیا، آدھی بیماری وہی اس کی ٹھیک ہو گئی۔ ہو کیا رہا ہے؟ جیسے جا کر کے کہہ دیا آپ نے بیمار ہے، ارے یہ تو بہت جگہ ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو گئی ہے۔ یہ جب آپ تانے جب ماریں گے، ویسے وہ آدھا مر چکا ہے، وہ اور آدھا مرے گا۔ بات سمجھے؟ تو اللہ نے ہر انسان کے مزاج میں یہ صفت رکھی ہے، وہ جب مصیبت میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو وہ بندہ اس کے بیماری میں، درد میں، دکھ میں شریک ہونا۔ ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں گھروں میں، اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بیوی بیمار پڑ گئی، شوہر کا جو انداز ہوتا ہے اس سے کیا ہوا، اچھا بخار آئی، کل ہی بولا تھا جا کے بتا کے لے آؤ، تم گئے نہیں۔ یہ جو اس کا انداز ہے شوہر کا، وہ دیکھیں بیوی ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو شوہر میرے کام میں ہاتھ بٹائے،
اس کا آپ وہ بول رہی ہے آج میرا سر درد لے رہا ہے، کھانا مجھے بنانے کا موڈ نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسی لیے تجھے لایا تھا کیا؟ ایسے جب ڈانٹیں گے آپ تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے گھر کو یاد کرے گی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ وہ اپنے گھر کو یاد کرے گی اور پھر نخرے شروع کر دے گی 8 دن میں مجھے وہاں جانا ہے۔ نہیں، آپ جب وہ بیمار ہو جائے آپ اس کے پاس بیٹھیں، وہ چاہتی ہے کہ شوہر میرے دکھ درد میں ساتھ رہے۔ ہم ساتھ تو رہتے ہیں، رویہ الگ ہوتا ہے۔ ساتھ تو رہتے ہیں، خرچہ پورا شوہر ہی سنبھالتا ہے، لیکن جو رہنے کا انداز ہوتا ہے وہ محبت کا انداز نہیں ہوتا، وہ ایک رعب اور دبدبے کا انداز ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ چاہتی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے آپ اس کے ساتھ جائیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کے ہر ایک جز کا جو ہے خیال رکھیں، تب جا کر کے وہ بیوی کے دل میں آپ کی عظمت بڑھے گی۔ وہ جب دوسرے اپنی سہیلیوں کے سامنے جائے گی تو وہ آپ کا تذکرہ ضرور کرے گی۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ تو یہ جو چیز ہے کہ پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، درد میں ہو یا غم میں ہو، بیوی کے ساتھ شوہر کا رویہ محبت کا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جب کبھی گھروں میں بیٹھک ہوتی ہے یا کچھ کھانے بنانے کے لیے شوہر کہتا ہے، کچھ بھی ہو، یا ایسے ہی کھانا روزانہ وہ جیسے بیوی بناتی ہے، کبھی تھوڑا سا انجانے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عورت کے مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ آپ سے 2 جملے کی تعریف پسند کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بس بھلے اس نے نمک زیادہ ڈال دیا ہو، مرچ زیادہ ڈال دیا ہو، کھانے میں کچھ بھی کر دیا ہو، آپ کا ایک جملہ اس کے پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ آپ ایک جملہ اس سے کہہ دیں، ارے ماشاءاللہ آپ نے کیا بنایا کھانا، آپ 2 جملے بول دیں، وہ جب خود سے کھائے گی وہ سوچے گی میں اتنا وہ ڈال دیا لیکن پھر بھی میرا شوہر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اگلی بار وہ خود احتیاط کرے گی، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ ہو گیا، انبن ہو گئی، ڈانٹنا شروع، عقل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کچھ بھی جو بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہوں۔ یہ جب رویہ اس کے ساتھ ہوگا تو آپ اپنی بیوی کے دل میں عظمت بڑھانے کے بجائے ایک کڑھن سے، الجھن سی محسوس ہوتی ہے، وہ بھی سوچتی ہے کہ میرا بندھن کہاں بن گیا، اس سے اچھا تو بہتر تو میں اکیلی رہتی تو بہت اچھا ہوتا۔ بات سمجھے؟ تو آپ تعریف کیا کریں، اس کی ہمت افزائی کریں، وہ تب جا کر کے کام میں آگے بڑھے گی۔ بات سمجھے؟ جیسے اس کے اہل خانہ آئے ہوں یا کوئی بھی اس کے رشتہ دار آئے، کچھ بھی ہو، آپ اس کی 2 جملے میں تعریف کر دیں، بس وہ خوش ہو جائے گی، اور آپ کچھ بھی آپ کام بول دیں فوراً وہ اطاعت کرے گی۔ یہ جو ہماری شکایتیں ہیں کہ باتیں نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے، آپ کا جو رویہ ہے، ایکسپریشن ہے، جو گھر میں رہنے کا انداز ہے، وہ خود ہی خراب ہے، تو کیسے ہماری جو ہے بیویاں بات مانیں گی؟ تو یہ ہے کہ ہم اگر گھر میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو کچھ بھی اگر غلطی ہو جائے تو درگزر کا معاملہ کریں اور اس کو محبت کے انداز میں کیا کریں؟ سلجھانے کی کوشش کریں۔ جو چوتھی چیز یہ ہے جو یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں اکثر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کس کی طرف جاتے ہیں؟ نانی کی طرف، ماموں کی طرف، خالہ کی طرف، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے زیادہ۔ کبھی آپ نے غور کیا تو معلوم ہوگا، ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے، بچے زیادہ تر نانی کے یہاں جانا پسند کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں عورت بڑی ہوشیار ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ محبت میں آ کر کے آپ اس عورت کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے آپ نے کیا کر دیا؟ بچے بیٹھے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی برائی بیان کر رہے ہیں، میرا بھائی تو ایسا ہے، فلاں ہے، کچھ بھی آپ بول رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں تو کبھی آج تک کیا نہیں، میرا بھائی ہے ہی نہیں، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بچے، دیکھیں بچے جو ہماری اولاد ہوتی ہے وہ مارے ڈر کے آپ سے بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن جو آپ کی باتیں ہیں وہ ان کے ذہن میں ایک دم کلک ہو جاتی ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بہن کی برائی کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی کر رہے ہیں،
والد کے کر رہے ہیں، میں تو اپنے والد کو بہت سمجھاتا ہوں، سمجھتے نہیں کچھ نہیں۔ اب وہ جو ہوشیار جو عورت ہے وہ آپ کی سب باتیں سن رہی ہیں۔ اچھا کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے اپنی بہن کی جو ہے برائی کی ہو؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں کرے گی۔ وہ ہوشیار ہے، بھلے بدماش قسم کی ہو، لیکن اس کی جو اپنی گھریلو حالت ہے کبھی آپ کے سامنے وہ بھلے جتنی بھی خراب ہو وہ اچھا کر کے پیش کرتی ہے۔ جب یہ باتیں جب ہمارے بچے سنیں گے وہاں اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے بھلے آپ جتنا پیسہ خرچہ کر لیں۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ بیٹھک ہوتی ہے گھر میں یا مجلس لگتی ہے، کوئی رشتہ دار آ جائیں یا میاں اور بیوی جب تنہائی میں ہو، آپس میں اپنے اہل خانہ کی برائی نہیں کریں۔ اس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں، فلاں کے بارے میں نہیں، یہ اگر بند ہو جائے گا تو ہمارے جو اولاد ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ آپ کی طرف بھی لگے۔ اسی وجہ سے چاچا کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی ماموں کی ہوتی ہے۔ نہیں ہو چاچا، چھوٹا بچہ بھی اگر ہے تو تھوک دے گا وہ، کیوں؟ آپ نے برائی کر 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 کے اس کے بچے کے مائنڈ میں کیا کر دیا؟ آپ نے فکس کر دیا۔ اب وہ بچہ جیسے جیسے پروان چڑھے گا اس کی عظمت گھٹے گی۔ یہ ماموں بھلے جتنا خراب ہو، ماں نے کیا کر دیا؟ اس کی تعریف کر کر کے اس کی عظمت کو بڑھا دیا۔ یہ بڑی ہوشیار عورت ہے۔ تو مرد یہاں اگر جیتنا چاہتا ہے، اپنے چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، کچھ بھی ہو، اپنے اہل خانہ کی برائی اس کے سامنے نہیں کریں۔ اور دوسری جو بات اس میں مین جو بات بتانی یہ ہے کہ کبھی عورت یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کے عیوب، بھئی ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے انجانے میں، لیکن ان انجانے میں کی گئی غلطیوں کا جو تذکرہ ہے وہ آپ، کیونکہ یہ آپ کی بات ہے اور آپ کی بیوی کی بات ہے، آپ اپنے سینے کے حد تک رکھیں، نہ آپ اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ کیا کر لیں گے آپ اپنے ماں باپ کو بتا کر کے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اپنے بھائی کو آپ بتا رہے ہیں، کیا کرے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ دار میں بیٹھے آپ بول رہے ہیں میری بیوی فلاں ہے، میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس کی برائی، بھلے اس کے بھائی آئے ہوں، اس کی بہن آئی ہو، کچھ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، بیوی کی برائی لے کر کے آپ اس کے والدین کے سامنے کر رہے ہیں، بھائی بہن کے سامنے کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی جتنی اب تک عزت کر رہی تھی وہ اور زیادہ جو ہے بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے آپ کو۔ تو لہٰذا بیوی چاہتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے نہیں لائیں، جتنا ہو سکتا ہے خود مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند بات، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند باتیں ہیں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو گھر کا ماحول بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اور بیوی کے دل میں ہماری عظمت بھی بڑھ سکتی ہے، اور اس کا دل بھی جیت سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہم حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔